اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مبنی بر آخرت مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا تو بھرپور اور پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں تخلیق کیا۔ اگر سورہ 3 کی آیت نمبر 4 کا ہم مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اور یہ جملہ کہنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے 4 مقامات انبیاء کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، شام و فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ شہر کی قسم۔ مقامات انبیاء کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو جسم دے رکھا ہے، جو اعلیٰ تر جسم دے رکھا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے فکر اور فہم کی جو قابلیت ہمیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے علم اور عقل کی جو صلاحیت ہمیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے بحث اور استدلال کی جو قوت ہمیں دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے خطابت اور تقریر کی جو قابلیت ہمیں ودیت کی ہے، یہ کسی اور مخلوق کو رب العالمین نے نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے اندر امتیاز دے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحیح اور غلط کی تفریق ہمیں سمجھا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت ہمیں ودیت کی ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اور مبنی بر آخرت زندگی گزارنے کے لیے ہم انسانوں نے اپنی اخلاقی کمزوریوں پر قابو پانا ہے۔ ہم اسی پر پچھلے جمعے گفتگو کر رہے تھے، آج مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم انسانوں کی ایک اخلاقی کمزوری یہ ہے، یہ جو مختصر سی عمر حیات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، عموماً ہم انسان اس مختصر سی عمر حیات کو فلاح میں، کامیابی میں استعمال کرنے کے بجائے اسے خسران میں، گھاٹے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ عصر کے اندر کہی اور قسم کھا کر کہی والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، عموماً انسان عمر حیات کو ضائع کر رہا ہے۔ ہاں اس عمر حیات کو یعنی جو مختصر سے ہمیں زندگی ملی ہے، اس کو ضائع کرنے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اپنی انفرادی زندگی میں صاحب ایمان ہیں اور صاحب عمل ہیں۔ اب اپنی انفرادی زندگی میں صاحب ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات اور اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے جو تقاضے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں۔ بھئی اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے تو رحم کی درخواست صرف کس سے کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سے۔ اگر اللہ رب العالمین قہار ہیں، جبار ہیں، تو ڈرا کس سے جائے گا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ اور صاحب عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی حدود کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی شخصی اور اجتماعی زندگی کو اعلیٰ کرنے کی کوشش کریں، اپنی جسمانی اور عقلی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو وہ لوگ اپنی عمر حیات کو ضائع نہیں کر رہے جو اپنی انفرادی زندگی میں صاحب ایمان ہیں، صاحب عمل ہیں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب حق کی نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو حق اللہ کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں سہارا دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ حق اللہ کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں ایک دوسرے کو سہارا دیا کرتے ہیں۔ بھائی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، اور اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کدورت نکال دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دلوں سے دوسروں کے لیے حسد اور تمام اخلاقی برائیاں نکال پھینکتے ہیں، اور جب ہم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، جب سماجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کا ساتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کا مطلب کیا ہے؟ بھئی دین پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، صراط مستقیم پر کھڑا رہنا آسان نہیں ہے۔ ہم سارے لوگ ایک دوسرے کو صراط مستقیم پر کھڑا رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو دین پر استقامت کا پہاڑ بنانے کے لیے اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو مال بھی خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے عمر حیات کو ضائع نہیں کر رہے جو انفرادی زندگی میں صاحب ایمان صاحب عمل ہیں، اور اجتماعی زندگی میں وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ عمارت، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے۔